ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا رب العرش مالک الملک وحدہ لا شریک احکم الحاکمین اور رب العالمین کے لیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا.
ساری کائنات فنا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، باقی رہے گی صرف اسی اللہ کی ذات۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وہی باقی رہے گا اور باقی ساری کائنات فانی ہے، رفتہ رفتہ زوال پذیر ہے۔ اور بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں احمد مصطفیٰ سرور کائنات، محسن انسانیت، رسول رحمت، امام الثقلین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین وسلم پر کہ جن کے آنے کی بشارت ہر کنکر اور پتھر نے دی، جس نبی کے آنے کا شبہ سماچار درختوں اور پہاڑوں نے دیا، اور جس رسول کے آنے کی بشارت دنیا کے ہر مذہب اور ہر دھرم کی دھارمک پستکوں اور دھارمک گرنتھوں نے دیا۔ میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی، اس نبی کے آنے کی بشارت کنکریوں نے اور پتھروں نے دی۔ اگر کسی کو اس بات پر شک ہو تو وہ احادیث کے اندر کتاب المعجزات پڑھ ڈالے۔ ایک بار ابو جہل نے زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور مٹھی میں بند کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری مٹھی میں کیا ہے، اگر یہ تم بتا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو جہل، تیری مٹھی میں کیا ہے، اگر وہ چیز بھی میرے نبی ہونے کی گواہی دے دے تو اسلام لائے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل، تو اس مٹھی کو اپنے کانوں تک لے جا اور دیکھ تیرے مٹھی کی کنکریاں، دیکھیے بتا بھی رہے ہیں، تیرے مٹھی کی ہاتھ کی کنکریاں خود بتائیں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بھائی دھیرے دھیرے، یہاں سے ڈسٹرب نہیں، دھیرے دھیرے کام کیجیے۔ ابو جہل نے وہ ہاتھ اٹھایا جس میں کنکریاں تھی، وہ مٹھی اپنے کان تک لے گیا
ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ دلائل النبوہ کا مصنف لکھتا ہے ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے ان مٹھی کی کنکریوں کو زمین پر پھینک دیا اور کہا ھذا سحر مبین، اے محمد یہ تیرا کھلا ہوا جادو ہے، نہیں مانوں گا، ہے نا؟ لومڑی کو جب انگور نہیں ملتے ہیں تو کہتی ہے کھٹے ہیں۔ وہ پوزیشن آج ہماری بھی ہے۔ ابھی کہہ رہا تھا ایمان لائیں گے، اور اب فوراً ان کنکریوں کو پھینک کے کہتا ہے کہ محمد ھذا سحرک مبین، یہ تیرا کھلا ہوا جادو ہے، نہیں مانتا۔ ہوتا ہے نا؟ تو اس نبی کے آنے کی بشارت کنکریوں نے دی، درختوں نے، درختوں کی ڈالیوں نے اور درختوں کی پتیوں نے جھک جھک کر بتایا کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں۔ یقین نہیں آتا تو اٹھاؤ واقعہ کہ آپ کی عمر 12 سال، اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 سال 2-4 مہینہ، آپ اپنے چچا کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ پہلی بار ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے، بزنس کی غرض سے نکلے، اور چچا ابو طالب آپ کو لے کے جا رہے تھے۔ چلو 12 سال کا بھتیجا ہے، پیدا ہوا تو باپ کا انتقال 2 مہینے پہلے ہی ہو چکا ہے، 6 سال کا ہوا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، 8 سال کا میرا بھتیجا ہوا تو دادا بھی چلے گئے، چلیے میں پرورش کرتا ہوں۔ 12 سال نہیں، میں بھی چلوں گا، چچا آپ کے ساتھ تجارت کرنے، بزنس کرنے لے کے چلے۔ تو راستے میں ایک گرجا ملا، گرجا جس میں عیسائی لوگ عبادت کرتے ہیں، اس میں ایک راہب رہتا تھا، بحیرہ کے نام سے وہ مشہور تھا۔ اس راہب کا نام بعض اسرائیلی روایات کے اندر جرجیس بتایا جاتا ہے۔ وہ جرجیس نام کا بحیرہ راہب کبھی بھی گرجا سے نہیں نکلتا، اسی میں عبادت کرتے رہتا۔ لیکن ابو طالب نے جو لوگ جا رہے تھے ان کے ساتھ کچھ تھکان محسوس کی، اور تھکان کو دور کرنے کے لیے راستے میں خیمہ ڈال دیا، ایک پڑاؤ ڈالا کہ یہاں تھوڑا سا سستا لیں۔ ستو وغیرہ لے کے جاتے تھے، اسی کو گھول کے کھانا شروع کیا۔ وہ عیسائی کرسچن راہب بحیرہ جرجیس وہاں سے نکلا اور نکل کے کہنے لگا ادھر آؤ، آج دوپہر کا یا شام کا کھانا تم کو میرے ساتھ کھانا ہے۔ سب کی اس نے دعوت کر دی، ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا بھتیجے تم یہاں بیٹھو اس خیمے میں، ہم لوگ جاتے ہیں ذرا اس کی دعوت میں۔ یہ لوگ گئے۔ بحیرہ نے کہا اس کو کیوں چھوڑ کے آئے ہو؟ ارے یہ دعوت جو میں نے کی ہے، میں نے اسی بچے کی وجہ سے دعوت کی ہے، اور تم اسی کو چھوڑ کے آئے ہو؟ اچھا، بلایا، کھانا تناول فرمایا، کھا لیا۔ بحیرہ نے سوال کیا آئے ابو طالب، اذان ہو جانے دیجیے اس کے بعد آگے
عرض یہ کر رہا تھا کہ بحیرہ نے کہا کہ اس بچے کو وہاں کیوں چھوڑا ہے؟ میں نے تو اسی بچے کے لیے دعوت کی ہے، تم سب کو تو اسی بچے کی وجہ سے بلایا ہے۔ بلایا اس بچے کو ابو طالب نے، اس بحیرہ نے کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا چکے تناول فرما لیا تو ابو طالب نے سے بحیرہ نے، کرسچن نے، اس راہب نے پوچھا کہ اس بچہ، یہ بچہ کیا کا نام کیا ہے؟ اس بچے کا نام کیا ہے؟ ابو طالب نے کہا اس کا نام محمد ہے۔ اچھا اے ابو طالب، یہ بیٹا کس کا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا دونوں کے درمیان کیا ڈسکس ہو رہی ہے۔ ایک عیسائی راہب اور دوسری طرف ابو طالب چچا، اور نبی کی عمر 12 سال، یعنی اس وقت آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بحیرہ کرسچن راہب پوچھ رہا ہے جرجیس، یہ کس کا بچہ ہے؟ ابو طالب نے کہا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ رحمت للعالمین کے یہ الفاظ ہیں قاضی سلیمان صاحب کی جو کتاب ہے سلمان منصور پوری کی، کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا ابو طالب تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس بچے کے آثار بتا رہے ہیں کہ اس بچے کا باپ اس دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے۔ اور اے ابو طالب، اگر میں یہ کہوں تو تم میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو، بل میں نے اپنی کتابیں پڑھی ہیں، تورات پڑھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات کے آدھار پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ تم نے بالکل ٹھیک پہچانا، اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی 2 مہینے قبل ہی انتقال کر چکے ہیں۔ میں اس کا چچا ہوں۔ آیا ابو طالب اس کی ماں بھی زندہ نہ ہوگی؟ کہ تم نے بالکل صحیح پہچانا ہے۔ آیا ابو طالب ذرا اس کی قمیص اتار کے تو دکھاؤ۔ کیا بات ہے؟ کہ میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے یا نہیں، ذرا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، جو تلوں کے ایک سموہ کے مانند تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں اس طرف ایک کری کے مانند، ایک ہڈی کے تلوں کے ایک سموہ کے مانند تھا۔ اس جگہ کرتا اتار کے دیکھا تو وہ تلوں کے سموہ کے مانند ایک ختم، ایک مہر نبوت تھی جس پر عربی میں محمد لکھا ہوا تھا، جو اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر اللہ کے رسول کو عطا کی گئی۔ بحیرہ راہب نے جیسے ہی اس کرتے کو اتارا اور اس نشانی کو دیکھا تو چوم لیا اور کہنے لگا ابو طالب اس بچے کو واپس کر دو، ملک شام کے اندر داخل نہ کرو، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو پہچان لیں گے کہ یہ لڑکا آگے چل کر نبی بنے گا، رسول بنے گا، یہ ہمارے یہاں آنا چاہیے، یہ عرب کے اندر کیوں پیدا ہوا، یہ مکے کے اندر کیوں پیدا ہوا، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس کے جان کے دشمن نہ بن جائیں، اس بچے کو، اس بھتیجے کو اپنے واپس کر دو۔ ابو طالب نے اس بھتیجے کو واپس کر دیا، پہنچا دیا، اور کہا ابو طالب نے اے بحیرہ ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو میں کر رہا ہوں، لیکن کم سے کم اتنا تو بتا دو کہ تم نے یہ کیسے جانا کہ آگے چل کر نبی بنے گا، یہ آگے چل کر رسول بنے گا۔ اب بحیرہ کے الفاظ سنو جس کو ابن قیم الجوزی زاد المعاد میں نقل کرتے ہیں، میں نے اس بچے کو دیکھا کہ پہاڑ کے اس جانب سے جب آپ لوگ آ رہے تھے تو سارے درختوں کے پیڑ پودے اور ڈالیاں جھک رہی تھیں اور بڑے بڑے پہاڑ جھکے جا رہے تھے، تعظیماً اس بچے محمد رسول اللہ کو گویا کہ جھک جھک کر آشیرواد دے رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، سجدے میں گرے جا رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اسی بچے کے سامنے جھکتی ہیں جو آگے چل کر رسول ہونے والا ہوتا ہے۔
یہ ہماری کتابیں اس بات پر شاہد ہیں. تو اس رسول کے آنے کی بشارت درختوں کے پتوں نے دی، پہاڑوں نے دی. جب غیر اشرف المخلوقات اس نبی کے آنے کی بشارت دے رہی ہے تو اشرف المخلوقات کے اندر اس نبی کے آنے کی بشارت کتنی زیادہ ہوگی. آئیے ذرا قرآن دیکھتے ہیں. 28واں پارہ اٹھاؤ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسرائیل. اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات. اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب کی، یعنی تورات کی. مجھ سے پہلے موسیٰ وہ کتاب لے کے آئے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول تھے جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، وہ مجھ سے پہلے آئے تھے وہ بھی سچے، اور میرے بعد جو آئے گا وہ بھی سچا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، اور میں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی، مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. یہ قرآن نے کہا، اور بالکل سیم مضمون کے اعتبار سے، معجزے کے اعتبار سے نہیں. کل والی تقریر کو ریپیٹ کر لیجئے گا. مضمون کے اعتبار سے بالکل یہی چیز بائبل کے اندر بھی کہہ دی گئی ہے. وہ میں نے بہت پہلے آپ کو سنا دی تھی اور پیش کر دی تھی. وہی I will pray the Father, he shall give thee another comforter. After that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Ahmed. His name will be Ahmed. اس کا نام احمد ہوگا. Ahmed یہ اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے. Ahmed اس کا نام احمد ہوگا. یہ عیسیٰ نے کہا I will pray the Father, میں اپنے باپ سے ہی پرارتھنا کروں گا، یہ دعا کروں گا کہ shall give thee another comforter، وہ تم کو ایک دوسرا رسول دے. میں جانا ہوں، جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. پرنس آف دس ورلڈ کم، اس دنیا کا شہزادہ تبھی آئے گا. his name will be Ahmed، اس کا نام احمد ہوگا. آج بھی موجود ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی. اس کے آنے کی بشارت پھر اشرف المخلوقات میں کیوں نہیں ہوگی؟ عیسائیوں میں موجود ہے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے. اور یہ پوائنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نہیں صاحب یہ نام جو آپ نے رکھا ہے یہ بھی غلط ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. سماکم المسلمین، بس مسلمان ہی کہو. یہ نام جو آپ رکھ رہے ہیں اہل حدیث فلاں فلاں، یہ سلفی، یہ سب بدعت ہے، نہیں رکھنا چاہیے. اور دلیل کیا دیتے؟ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. سماکم اسم کے معنی نام ہے، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے صفتی نام ہو سکتے لیکن اللہ نے نہیں رکھا. اگر نام ہی دلیل ہے تو سن لو، قرآن میں بتاؤ اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد کہاں رکھا؟ اس نے تو اسمہ احمد کہا ہے، اس کا نام احمد ہوگا. اور لفظ اسم آیا ہے اسمہ احمد، اس کا نام احمد. تو آج کے بعد وہ تمام کے تمام لوگ جو اپنے آپ کو مسلمین سے جوڑتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسرا نام بدعت قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ آج کے بعد وہ یہ جملہ کہیں لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. محمد چھوڑ دیں کیونکہ اسم کے ساتھ احمد آیا ہے. اللہ نے اسمہ، اس کا نام احمد یہ کہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہوگا. ٹھیک ہے محمد رسول اللہ آیا ہے، محمد رسول اللہ ہی، لیکن وہ یہ ہے محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن اس میں یہ نہیں آیا کہ محمد ان کا نام ہے. نام کے ساتھ اسمہ کے ساتھ احمد آیا ہے. اگر سماکم کے ساتھ مسلمین آیا ہے تو اسمہ کے ساتھ احمد آیا ہے. اگر صرف مسلمین کہنا ہی جائز ہے تو پھر احمد کے علاوہ دوسرا نام رکھنا جائز نہیں ہے. اگر صرف مسلمین رکھنا ہی جائز ہے اور اس کے علاوہ سارے نام بدعتی ہیں تو صرف احمد کہنا ہی جائز ہے، اس کے علاوہ جتنے نام ہیں سب بدعتی ہوئے. نعوذ باللہ من ذالک. اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. صاحب دلیل تو بڑی مضبوط ہے
لیکن نکالیں گے کوئی تعویل، کر لیں گے پوسٹ مارٹم، نہیں موقع ملے گا تو جا کے کمپلین کر دیں گے، یہ نہیں مانیں گے تو وہ میرے بھائیوں تمہارے لیے اکبر الہ آبادی کا یہ شعر حلوہ نما پیش کرتا ہوں۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے چاچا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے چاچا کے تھانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا کام تم کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہاتھی کی خاموشی بھاری ہوتی ہے، کس کے اوپر وہ نہیں بولوں گا، نہیں تو لوگ کہیں گے ہم کو یہ بنا کے چلا گیا۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ یاد رکھیے، ایک اذان ہو چکی ہے، بار بار نہیں رکا جائے گا۔ دینی کام ہے، وہ بھی دینی کام ہے، جواب دینا بھی سنت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دینی کام روک دیے جائے۔ اگر جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ جب رمضان کے مہینے میں اذان ہوا کرے تو آپ افطار کرنا چھوڑ دیا کرو، اذان دیا سنا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ افطار کرنا بھی سنت ہے اور جواب دینا، لیکن دینی کام اگر ہو رہا ہو تو ایسے موقع پر اگر اذان پڑھنا روکا جائے تو غلط نہیں ہے، یہ دینی کام ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی بشارت ہر رسول نے ہر مذہبی کتابوں کے اندر موجود ہے، کیونکہ ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے۔ عیسائیوں میں موجود ہے، میں نے بتا دیا، وہ پرانی ریپیٹ والی تقریر پہلے والی سن لیجئے گا ذرا، ایک وید کا منتر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے مذہبی کتابوں میں نبی کا نام موجود ہو اور ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں اس رسول کا نام اور اس کی پیشین گوئی اور اس کی بشارت موجود نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایشائے مامہے شتن نشکان دشسترجہ تریشتان ورتان سہسترادش گونامہ ایش، اے لوگو، ایشائے اللہ دے گا، ایشائے ایشور دے گا، کیا دے گا، کس کو دے گا؟ مامہے، مامہ کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایش، اے لوگو سنو، ایشائے ایشور دے گا، اللہ دے گا، مامہے محمد کو کیا دے گا؟ شتن نشکان، 100 سونے کے سکے، 100 سونے کے سکے دے گا۔ دشسترجہ، شتن نشکان، شت مانی 100، 100 سونے کے سکے دے گا۔ دشسترجہ تریڑی شتان ورتان، دشسترجہ تریڑی 300، تریڑی شت، 3 شت مانی 100، تریڑی مانی 3، تریڑی شت 300، شتان ورتان عربی گھوڑے، 300 گھوڑے دے گا۔ 100 سونے کے سکے دے گا، 300 گھوڑے دے گا۔ دشسترجہ، دش مانی 10، استرجہ 1000 اور 10,000 استرجہ گائیں دے گا، گونامہ، دشسترجہ گونامہ۔ 100 سونے کے سکے دے گا، 10 ہار دے گا، 100 سونے کے سکے 10 ہار اور 300 عربی گھوڑے۔ دشسترجہ گونامہ اور 10,000 گائیں دے گا، 10,000 گائیں۔ آئیے اتھرو وید کا پہلا منڈل 20واں سوکت اور ادھیائے نمبر 1، اتھرو وید پہلا منڈل کانڈ 1 سوکت نمبر 20 کا منتر نمبر 1۔ ہندو بھائیوں کھولتے جاؤ اور تحقیق کرتے جاؤ، آؤ دیکھو کہ 100 سونے کے سکے کس کو دیے گئے تھے، 10,000 گائیں کس کو دی گئی تھی، 10 ہار کس کو دیے گئے تھے اور 10 مالائیں 10 ہار کس کو دیے گئے۔ ایک ایک چیز پر ذرا نظر ڈال کے دیکھو، اتنا یاد رکھنا ان تمام لفظوں کے ساتھ جو لفظ آیا وہ لگ بھگ کا لفظ ہے، یعنی لگ بھگ اتنی چیزیں دی جائیں گی۔ سہسترادش گونامہ، سہسترا، سہسترا مانی
1000 10 مانی 10 گو گائے 10,000 گائیں دی جائیں گی. پہلے لفظ پر غور کریں. ایش شائے اللہ دے گا, ایشور دے گا. ماما کے اکارت ہوتا ہے جس سے زیادہ کسی کا نام نہ لیا جاتا ہو. الحمدللہ محمد رسول اللہ سے زیادہ دنیا میں کسی کا نام نہیں لیا جاتا. معاف کیجئے گا, آج اپنے اپنے لوگوں کو اور بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں, وہ آپ کے ایریے تک محدود ہوتے ہیں. پاکستان میں کسی اور کا نام لیا جا رہا ہے, ہمارے اٹاوا میں کسی اور بزرگ کا نام لیا جا رہا ہے, بریلی میں چلے جاؤ تو کسی اور بزرگ کا نام لیا جا رہا ہے, بنارس میں چلے جاؤ تو کسی اور کا. وہ اپنے اپنے ایریے میں لمیٹڈ ہے, لیکن کائنات کے کسی بھی چپے میں چلے جاؤ محمد رسول اللہ کا نام ہر چپے میں لیا جا رہا ہے, ہر کونے میں لیا جا رہا ہے. یہاں اذان ہوئی, دیکھیے ابھی 7:30 بجے اذان ہوئی, اس کے بعد 5 منٹ نہیں ہوئے دوسری اذان, پھر 5 منٹ نہیں ہوں گی تیسری اذان, اور جہاں اذان دی جائے گی وہاں دنیا کے کسی بھی نام نہاد پیروں کا, ولیوں کا, بزرگوں کا نہیں. جب بھی مسجد کے مینارے پہ نام لیا جائے گا تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. یہ اسی بزرگ کا نام لیا جاتا رہے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ. کمپلین لکھوائی گئی تو یہ کہ محمد جرجیس اٹاوا کا, یو پی کا, وہ آتا نبی کو گالی دیتا. ان بیچاروں کو کمپلین لکھانے کی عقل نہیں. ارے جو بیچارے میری تقریر نہ سمجھ پائیں وہ قرآن و حدیث کیا سمجھیں گے؟ جو بیچارے میری تقریر کا انداز نہ سمجھ پائیں وہ بیچارے کتاب اللہ اور سنت رسول کیا سمجھیں گے؟ اسی لیے تو کہتے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. کم سے کم میرے بھائیوں غور تو کرو, میرا نام محمد جرجیس, میں محمد کی شان میں گستاخی کروں گا. ہماری اذان میں نام ہوتا محمد الرسول اللہ اور میں محمد کو گالی دوں گا. ارے ہماری مسجد کا نام بھی ہے تو مسجد محمدی. ہم تو اتنا کہہ دیتا ہوں کہ ہم تو رسول سے ہٹ کر دوسری طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرتے. آقا تیرا چہرہ دیکھا ہے, ارے دیکھتا ہوں تو دیکھ کے رہ جاتا ہوں, میری نظر ہٹتی نہیں کہ دوسرے کی طرف دیکھوں. تیرے چہرے پہ اتنا رشک آیا کہ تیرے چہرے سے میری نظر ہٹتی نہیں. ارے ہٹوں تب تو ہندوستان والوں کو دیکھوں, ارے تیرے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں, دیکھوں تو کس کو دیکھوں. آقا مدینے پہ میری نظر پڑی اور مدینے کی بستی کو جب دیکھا, ایک آنکھ سے مدینے کو دیکھا, دوسری آنکھ سے مکے کو دیکھا. اب ان دونوں سے میری نظر ہٹتی نہیں کہ تیسرے کسی شہر کو دیکھوں. وہ نظریں دھوکے باز ہیں جو کبھی مدینہ پہ پڑھیں کبھی ہندوستان پہ پڑ جائیں. وہ نظریں خطا کار ہیں جو دوگلی ہیں جو کبھی مدینہ اور مکے پہ پڑھیں اور کبھی وہ پاکستان اور فلسطین و بغداد کی سیر بھی کر لیں. وہ نظریں ہی دھوکے باز ہیں. وہ لوگوں اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں, ایک آنکھ سے رب کا قرآن دیکھو, دوسری آنکھ سے محمد رسول اللہ کا فرمان دیکھو. اللہ نے یہ دونوں ہاتھ دیے ہیں, ایک ہاتھ میں رب کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا فرمان ہو. ہمارے پاس نہ تیسری آنکھ ہے کہ تیسری چیز کو دیکھوں, نہ تیسرا ہاتھ ہے کہ میں تیسری چیز کو پکڑوں. ہمارے پاس 2 ہی ناک کے سوراخ ہیں, ایک ناک کے سوراخ سے قرآن کی مہک سونگتا ہوں, دوسرے سے محمد کے فرمان کی مہک سونگتا ہوں. میرے پاس تیسرا سوراخ ہی نہیں کہ ہم کسی اور چیز کی خوشبو کو سونگ سکیں. ہمارے 2 ہی پیر ہیں, ایک رب کے قرآن کی طرف اڑتے ہیں اور دوسرے محمد کے فرمان کی طرف اڑتے ہیں. ہمارا تیسرا پیر ہی نہیں کہ تیسری طرف چلیں. ہمارے پاس صرف 2 ہی پیر ہیں, ایک رب کے بنائے ہوئے مکے کی طرف اڑتا ہے اور دوسرا محمد رسول اللہ کی دفن ہونے والی جگہ مدینہ کی طرف اڑتا ہے. ہم ایمان مکے والے مدینے والے پر لائے ہیں. ہمارا تیسرا پیر ہی نہیں کہ کسی اور شہر کو ہم مقدس مانے جو مکہ اور مدینہ کو مانتے ہیں. وہ لوگوں اب کسی کے پاس تیسرا پیر ہو تو وہ اڑتا جائے, کسی کے پاس تیسری آنکھ ہو وہ دیکھتا جائے, اور ہم شوق سے کہیں گے کہ جاؤ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں, اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہم شاعر کے شعر میں تبدیلی کرتے ہوئے تمہیں نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ایسا نہیں, تم نے تو رپٹ یہ لکھوائی ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں, جرجیس نام لیتا ہے چیتا کیمپ میں خدا کا اس زمانے میں. میرے پیارے ساتھیوں,
شوق سے تم اپنا کام کرو، ہم آزادی دیتے ہیں، آؤ ہنر آزمائے ستمگر، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو اپنا قانونی شکنجہ لے کے چل، ہم محمد کا فرمان لے کے چلتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کس کے سینے میں کتنا دم ہے، کتنی طاقت ہے۔ اللہ کی قسم جب تک بولوں گا رب کا قرآن بتاؤں گا، نبی کا فرمان بتاؤں گا۔ سنیے، میری خوش نصیبی اس میں ہے کہ ہم تو دوسرے مذہب کی کتابوں سے بھی جناب محمد رسول اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک مولانا صاحب آئے بیچارے، وہ کہہ گئے حدیث الگ ہوتی ہے، سنت الگ ہوتی ہے۔ یہ ہے بیچاری حدیث کی سمجھ۔ جانتے ہو کیا کہہ رہے تھے وہ؟ نام نہیں لوں گا، بڑی مبارک ہستی ہے، اس کا نام لینے سے پہلے وضو بنانا پڑے گا مجھے، اتنی مبارک ہستی ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ ہے حدیث، اور اللہ کے نبی بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، یہ ہے سنت۔ اب آپ اہل سنت بنو گے یا اہل حدیث بنو گے؟ اپنے گھر کی کتابیں ہی پڑھ لیے ہوتے تو یہ لفظ منہ پہ نہیں آتا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اپنے گھر کی خانہ ساز شریعت کو تم خود ہی برباد کر رہے ہو، تو میں کیا کروں؟ چلو مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی اتنا بتا دوں میرے بھائیوں کہ یہ جب لوگ سمجھیں گے کہ سنت یہ ہے اور حدیث یہ ہے، حدیث الگ ہوتی ہے، سنت الگ ہوتی ہے، وہ نام لے رہا اہل حدیث بنو گے یا اہل سنت؟ مطلب اگر اہل حدیث بننا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرو، گنو گے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کس پارٹی میں زیادہ ہیں؟ اللہ کی قسم اگر گنانا شروع کر دوں اور ان مولویوں کی فہرست پکے ثبوت کے ساتھ، تو شاید آپ دوبارہ پروگرام نہیں ہونے دو گے۔ یہ نہ سوچو کہ آپ کا ہو جائے گا، وہ بھی مشکل ہے، کیونکہ آگ لگتی ہے تو دونوں طرف سے لگتی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں۔ آئیے، ایک کیسٹ ہے میرے پاس، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مولانا صاحب یہاں تک پہنچ چکے ہیں، وہ کیسٹ میں پارسل کر کے بھیج دوں گا یا بقرعید بعد آ رہا ہوں۔ اسی مولوی کی کیسٹ ہے جس نے ہماری ماں بہنوں کے خلاف جو جملے بولے، آپ غور کریے گا اس جملے پر۔ کہتا ہے اہل حدیث ہو، اپنی عورتوں کو میری مسجدوں میں بھی بھیج دیا کرو۔ کیا کسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں کی مسجد میں اپنی عورتوں کو نہ بھیجو؟ ہمارے گنڈے، چور، شرابی لڑکے بھی سب نمازی بن جائیں گے، اور 9 مہینے کے بعد تمہاری ماں، بہن، بیٹی کا جو رزلٹ نکلے گا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ اس مولوی کے الفاظ ہیں جس نے حدیث اور سنت کے درمیان فرق پیدا کیا ہے۔ وہ کیسٹ اگر آپ سنو گے تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو گے کہ کیا مولوی کے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں۔ اور ہم نے کہا اس مولوی کا اب کیا جواب دوں جو خود ہی اپنی اوقات بتا رہا ہے کہ اس کی پبلک کیسی ہے، کہ مسجد میں آنے والے نوجوان لڑکے، مسجد میں آنے والی بحیا، با پردہ اور بابرقع عورتوں کو نہ چھوڑیں تو بازارو عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو؟ کیا جواب دیا جائے؟ ٹاٹا نگر، جمشید پور ٹاٹا نگر کی تقریر ہے، ٹاٹا نگر کی، اس کیسٹ پر پورا کا پورا، اور الحمدللہ اس کی سیڈی بھی موجود ہے۔ اور آج کا یہ دور ایسا ہے، کہہ نہیں سکتے ہو کہ وہ چلمن سے چھپے بیٹھے ہو، نہ صاف دکھتے ہو نہ آیا ہوتے ہو۔ آج کا دور ایسا ہے کہ تم جو بولتے ہو وہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے جمشید پور میں فون کر کے، ای میل کر کے آپ وہ کیسٹ یہاں منگوا سکتے ہو۔ آج کا دور وہ دور ہے۔ آئیے مجھ سے موبائل نمبر لیجئے، آئیے مجھ سے ای میل نمبر لیجئے، اور پکڑو میرا گریبان، ٹاٹا نگر اور جمشید پور میں فون کر کے پوچھو کہ یہ الفاظ کہے تھے یا نہیں کہے تھے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ ہے صاحب مفتی جو مفت میں گالیاں دینے کی ڈگری ملی ہوئی ہے۔ یہ مفتی نہیں ہے، مفت میں ڈگریاں، گالی دینے کی ڈگری ملی ہوئی ہے۔ تم شوق سے کہو، میرے نبی نے بھی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو گالی کیا ملی؟ وہ بھی بہت بڑا مفتی تھا عرب کا جس نے گالی دی تھی۔ نبی کا چچا کہتا تبا لک یا محمد، لہذا جماعتا نا، اے محمد تو برباد ہو جا، کیا اسی لیے جمع کیا ہے؟ آہا، لیکن اس زمانے میں بھی لوگ اتنے گندے لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ عورتیں
خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتی تھی، لیکن اس دور میں بھی مجال نہیں تھی کہ ایک نظر اٹھا کر اس کو دیکھ لیا جائے، کیونکہ وہ عبادت سمجھا کرتی تھی، اس کو کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ میرے بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ 100 سونے کے سکے کس کو ملے۔ 100 سونے کے سکوں سے مراد، دیکھیے آج آپ کے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے، 5 لاکھ روپیہ، لیکن آپ کا بیٹا اگر یہ قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا، اللہ نے اس نبی کو یہ کہہ کر سرفراز کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تو آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اتنا ہی کہہ دوں کہ عرش پہ رب العالمین ہے، فرش پہ رحمت للعالمین۔ سنیے، قرآن ایک قانون ہے، اور اس قرآن کو پریکٹیکل کر کے نافذ کرنے کے لیے اللہ نے ہستی بھیجی، تو اس کے لیے انتخاب فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن کہتا ہے زنا کرنے والی عورت کو، زنا کرنے والے مرد کو، دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، تو 100 سونے کے سکوں سے مراد اہل علم، یعنی جہاں سونا بھی خرچ کر دیا جائے اس علم کے آگے، تو اللہ کے رسول کے وہ صحابی کتنے تھے جو علم حاصل کیا کرتے تھے؟ ان کی تعداد لگ بھگ 100-125 تھی، 116 15 120 کے آس پاس، اور اس میں لگ بھگ کا لفظ ہے، جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جو قرآن پڑھنے آتے تھے، سیکھنے آتے تھے۔ تو اللہ محمد کو 100 سونے کے سکے دے گا۔ اللہ کا شکر ہے، اہل علم جو قرآن و حدیث پڑھا کرتے تھے، نبی سے سیکھنے آیا کرتے تھے، ان کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی۔ 10 ہار دے گا۔ ہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو گلے میں ہار ڈالتی ہیں اور اس پر جو نام لکھا ہوتا ہے، مثلا بیوی ہے تو آپ نے شوہر کا نام، جیسے کسی کا نام ہے جمیل تو وہ لکھوا لیتی ہے جے، کریم تو کے، یہ اس سے شارٹ کٹ ہوتا ہے، اور اگر بیوی ہے تو ڈال سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن گرل فرینڈ ہے تو نہیں، بوائے فرینڈ ہے تو نہیں، وہ سب حرام ہوگا، وہ نہیں چلے گا۔ تو یہ بیوی کے لیے جائز ہے۔ تو وہ کیوں ڈالتی ہے نام وغیرہ گلے میں؟ کیونکہ یہ ہار میرے گلے میں ہوگا، اور چونکہ یہ نام میرے شوہر کا میرے دل کے قریب ہوگا، گویا کہ میرا شوہر میرے دل کے قریب ہے، یہ ایک انداز ہے۔ تو 100 اللہ 10 ہار دے گا، مطلب ایسے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو دل کے بہت قریب ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوگا۔ وہ 10 ہار سے مراد 10 صحابہ، الحمدللہ وہ عشرہ مبشرہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت میں جانے کی بشارت دی، ان کی تعداد بھی 10 ہے، جو اتنے دل کے قریب تھے کہ اللہ کے رسول نے ایک ایک کا نام لے کر دنیا ہی میں فرمایا، اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی، اے ابو عبیدہ تم جنتی، اے عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی۔ 10 کا نام لے لے کے اللہ کے نبی نے ان کو جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی۔ 100 سونے کے سکے سے مراد اصحاب صفہ، اور 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ۔ اور اللہ محمد کو کیا دے گا؟ تریڑی شتان ورتان، تریڑی 3 شت مانی 100، 300 ورتان گھوڑے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 300 گھوڑے، چونکہ گھوڑے پر بیٹھ کر آدمی جنگ کیا کرتا تھا، جہاد کیا کرتا تھا، تو گھوڑے سے مراد 300 گھڑ سوار یا 300 مجاہد۔ الحمدللہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے۔ جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 ہی صحابہ موجود تھے، لگ بھگ 300 یعنی 313 صحابہ موجود تھے، اور گھوڑے تو اتنے بھی نہیں تھے، بلکہ ایک انسان، ایک آدمی کے گھوڑے پہ 3 لوگ کام کیا کرتے تھے۔ زین تھا کسی کے پاس تو تلوار نہیں، تلوار تھی تو ڈھال نہیں، تو گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار، اور وہ 300 کی تعداد تھی، یعنی یہ مجاہد تھے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے جاتے تھے، اے اللہ اگر آج یہ 313 مسلمان مٹ گئے تو اس روئے زمین پر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی، کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ تو 300 گھوڑوں سے مراد گھوڑ سوار، یہ اللہ کے رسول کے پاس تھے۔ آئیے چوتھا لفظ دیکھتے ہیں، سہسترا دش گو ناما، سہسترا مانی 1000، دش مانی 10، 10,000 گو مانی گائے۔ اللہ محمد کو 10,000 گائیں دے گا۔ گائے سے مراد، چونکہ گائے کو کہاں بولا جاتا ہے؟ جو بہت سجن سیدھا آدمی ہوتا ہے وہاں لفظ گائے استعمال، ارے یار وہ تو بہت سیدھا ہے، ارے وہ تو اللہ میاں کی گائے کہتے ہیں نا کبھی کبھی،
وہ اللہ میاں کی گائے، ارے یار وہ تو بہت سیدھا، جیسے جلیبی کی طرح. جلیبی سیدھی نہیں ہوتی ہے، وہ کسی آدمی کے بدماش ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ہاں وہ تو بہت بدماش شریف ہے یار، بہت سیدھا ہے جیسے جلیبی. لیکن جہاں سیدھا بولا جاتا ہے وہاں گائے کا لفظ، تو گائے کو سیدھا مانا جاتا ہے جانور. تو 10,000 گائے دے گا، یعنی 10,000 ایسے سیدھے سچے لوگ کہ نبی جو کہہ دیں گے وہ مان لیں گے. دیکھیے وہ فتح مکہ کے موقع پر وہ صحابہ جب مکہ کو فتح کیا اور مکہ کے اندر فاتحانہ داخلہ ہوا، اور صحابہ نے کہا آج ہم قتل کریں گے کافروں کا جنہوں نے مکہ کا چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے، جنہوں نے ہمارے صحابہ کو مار مار کے بھگایا آج ہم ان کو قتل کریں. آپ نے کہا نہیں، کسی کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. لا تثریب علیکم اليوم، او محمد کو ٹیررسٹ اور آتنکوادی کہنے والوں، یہ محمد رسول اللہ کی عام معافی تمہارے اوپر تھپڑ مار رہی ہے. اللہ کی قسم فتح مکہ 10,000 کا لشکر نبی کے ساتھ چاہتے تو ایک ایک کافر کو کچل دیتے، لیکن عام معافی دے رہے ہیں. جاؤ سب کو نظر انداز کرتا ہوں، کسی کو آج کوئی کسی سے بدلہ نہ لیا جائے گا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی بدلہ نہیں. یہ جملہ تا زندگی جب تک جارج ڈبلو بش زندہ ہے تب تک نبی اکرم کا یہ جملہ اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتا رہے گا. جب تک ٹونی بلیئر زندہ ہے تب تک اس کے گال پر یہ تھپڑ پڑتا رہے گا، اور اس کی تکلیف وہ قیامت کے دن محسوس کرے گا کہ اس تھپڑ کا کیا تکلیف اور احساس ہو رہا ہے. یہ محمد کو آتنکوادی اور ٹیررسٹ اور آتنکوادی کہنے والے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آج بھی ہیروشیما کی بستی سے اور اس کی بستی سے لنگڑی لولی اور اپاہج اولادیں پیدا ہو رہی ہیں. یہ سب امریکہ کی کروز میزائلیں اور امریکہ کے زہریلے ہتھیاروں کی وجہ سے آج بھی لنگڑی لولی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں. لیکن اتنی بڑی سزا دینے کے بعد اور لنگڑی لولی یا اپاہج اولادیں پیدا ہونے کے باوجود بھی یہ دنیا کا سب سے بڑا امن پسند ملک بنا ہوا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 26 جنگیں لڑی ہیں. نبی کے زمانے میں 80 جنگیں ہوئی ہیں، کل 80. لیکن نبی خود جو شریک ہوئے ہیں وہ 26 جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. ارے کوئی ایک تو ماں کا لال اٹھے جس نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہو، کسی بھی راجنیتک پارٹی سے اس کا کانٹیکٹ ہو، وہ اٹھے اور کم سے کم اتنا تو بتا دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26 جنگوں میں اپنی تلوار سے کسی ایک ناستک اور کسی ایک کافر کو قتل کیا ہو. 26 جنگوں میں محمد رسول اللہ کی تلوار سے بھی کوئی مارا گیا ہو؟ کوئی ایک ثبوت تو دے دو. اور ہم تمہاری ایک لڑائی میں کتنے مارے گئے اس کا ثبوت دیتے ہیں. آؤ، لیکن ہم کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. میرے بھائیو 10,000 وہ صحابہ جیسی نبی نے فرمایا اور سارے صحابہ مان گئے. اے اللہ کے نبی اگر آپ معاف کرنا چاہتے تو معاف کر دیجئے، ہم بدلہ نہ لیں گے. اس سے زیادہ شریف کون ہوں گے میرے بھائیوں کی نبی نے کہا اور فوراً مان گئے اور کسی سے بدلہ نہ لیا. یہ 10,000 کی تعداد میں تھے جو گائے سے زیادہ سیدھے، گائے کی طرح سجن تھے. یہ پورا کا پورا منتر میرے ہندو بھائیوں جو اتھر وید کا ہے، اس میں صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پورے اتر رہے، کوئی اور نہیں. راجہ بھوج نے جب دیکھا یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو وہ ایودھیا چلے گئے. آج ہمارے ہندو بھائی ایودھیا اس کو سمجھ رہے ہیں، یہ ایودھیا نہیں ہے، یہ یودھیا ہے. ایودھیا آ کے معنی ہوتے ہیں نہیں، اور یدھ کے معنی جنگ. اسمبھو، یہ کام ناممکن ہے، انوچت، نامناسب ہے. آمانی نہیں، یدھ کے معنی جنگ. ایودھیا وہ جگہ جہاں جنگ نہ ہو. یہاں تو روزانہ جنگ ہوتی رہتی ہے. ابھی دیکھیے آتنکوادیوں نے بابری مسجد کے پریسر میں گھس کر حملہ کیا. یہاں تو روزانہ جنگ ہو رہی ہے. یہ ایودھیا نہیں ہے، یہ یودھیا ہے. یہاں جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ کی جگہ. ایودھیا جہاں جنگ نہ ہو وہ مکہ ہے، جہاں جنگ لڑنا حرام ہے، جہاں شانتی جس کا نام ہی ہے جنگ نہ ہونے والی یعنی سلامتی والی جگہ. اللہ نے اسی کو کہا دار السلام، اللہ نے اسی کو کہا البلد الامین، امن والا شہر، وہ مکہ ہے. راجہ بھوج ایودھیا چلے گئے یعنی مکہ. اب دیکھیے مکہ جانے کے بعد محمد صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے ملتے ہیں. اللہ کے نبی سے ملنے کے بعد راجہ بھوج نے کیا جملے کہے؟ بھوشیہ پران پورا کا پورا. واچ بھوپرتی پریملا مایا مد وشاردا تب دیو مہاراج ممدا ستو ماگیتا مرمو چھشٹ سمنجیات تتا تت پشچ بھونر اتی شرطوا تتھا درشٹا پرم بسمئی ماگیتا چتر بھرات
में देव कृष्यामि क्लेशम भवन्तो बांधव देवा स्वाशेनाउत्रश्यथा शरम शुरुधारी सदूषक ओच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थल निवासने बहुमाया पर्वतिने तच्छुतवा पुंडरीकाच ब्रह्मण विदम प्रीति भवने शंभलो विष्णु यशतु ग्रेसोमति प्रादुर्भाव्यम। ये पूरी डिस्कस है भविष्य पुराण में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और राजा भोज की, जो भविष्य पुराण के अंदर आप भी सोच रहे होंगे अल्लाह ये मौलवी बुला के लाए हैं, ये लोग क्या गुरबा वाले या पंडित लेके आए। कोई बात नहीं, हमको डर लगता है और मंत्र पढ़ेंगे तो लोग ये ना कंप्लेन कर दें वो मौलवी नहीं है, उसकी सीबीआई जांच करवाओ, ये पंडित हो सकता है बेचारे, इनको क्या करना है, इनको तो कंप्लेन करना है, हो सकता है तुम शौक से कंप्लेन करो। देखिए मुलाकात क्या हो रही है, राजा भोज पहुंचे और राजा भोज ने कहा नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थल निवासने बहुमाया पर्वतिने। आए मोहम्मद साहब अपने साथियों में, अपने शिष्यों में और शागिर्दों में आप घिरे हुए हैं। तो क्या देखा मोहम्मद साहब को उनके शागिर्द घेरे हुए हैं यानी साहबा। तो राजा भोज क्या बोले, नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थल निवासिने। नमस्ते, चूंकि गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे, इसलिए वो सजदा करते थे गैरुल्लाह को, तो उन्होंने कहा नमस्ते, मैं आपके सामने नमः कर रहा हूं, मैं अपने माथे को आपके सामने झुका रहा हूं। यानी जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों में पैर छुआ जाता है उसी तरीके से राजा भोज ने अपने आप को मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुकाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सलाम को अस्वीकार किया और आपने बताया कि नहीं, इस तरीके से सलाम नहीं होता है, ये भी भविष्य पुराण के अंदर मौजूद है। उसने कहा राजा भोज ने मरुस्थल गिरजानाथ निवास, नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थल निवासिने। हाय गिरजानाथ, हाय महापुरुष, हाय इन सहाबियों के, इन शिष्यों के उस्ताद गुरु गिरजानाथ, नमस्ते, मैं आपको सलाम करता हूँ। बहुमाया पर्वतिने, आप तो बहुत माया में पर्वत होते हैं, यानी बहुत से मौजिज़े दिखाते हैं। बहुत माया पर्वतिने, बहुत से मौजिज़े दिखाते हैं, यानी अनहोनी बातें जो और न दिखा सके। हाँ होते हैं इधर भी दिखाने वाले, एक लोटे में पूरा तालाब आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, कर लेते हैं लोग बेचारे। लेकिन बहुमाया पर्वतिने, आप तो बहुत से माया में पर्वत होने वाले, बहुत से मौजिज़े दिखाने वाले हैं। आप तो ऊंट भागता हुआ है और कहे कि मेरा मालिक नमाज नहीं पढ़ता, आप तो उसकी बात भी समझ लेते हैं। अल्लाह ने आपको ऐसी मौजिज़ा आपको दिया है। बहुमाया पर्वतिने, हाय गिरजानाथ मरुस्थल में रहने वाले, मरुस्थल मानी रेगिस्तान, हाय रेगिस्तान में जन्म लेने वाले, हाय मोहम्मद जी आपके लिए मेरा नमस्कार है। बताओ मरुस्थल में कौन पैदा हुआ, रेगिस्तानी इलाके में कौन पैदा हुआ? मोहम्मद जी। नमस्ते गिरजानाथ, आए मोहम्मद जी, आए मोहम्मद साहब आपको मेरा नमस्कार है। मैं चंद सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि ये चांद के 2 टुकड़े किसने किए जो मैंने भारत के अंदर देखे हैं? पता ये चला कि लफ्ज़ भारत जो भविष्य पुराण में आया, इससे एक पता ये चला जो मैंने भारत के अंदर देखे हैं, इसका मतलब राजा भोज ने चांद के 2 टुकड़े भारत में देखे थे और अयोध्या भी भारत में अगर मान लिया जाए तो राजा भोज को ये कहने की जरूरत न थी कि जो मैंने भारत में देखे हैं। इसका मतलब ये कि वो भारत से अलग किसी दूसरी कंट्री में गए थे और उस कंट्री में जाकर कह रहे हैं कि वो मैंने भारत में देखे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो अयोध्या भारत का मुराद नहीं है बल्कि वो मक्का मुराद है। और मरुस्थल, हाय मरुस्थल रेगिस्तान में रहने वाले, पता ये चला कि भारत में रेगिस्तान है कहाँ? रेगिस्तान तो अरब की सरजमीनी पे है और वहीं को बोला जाता है। कहा गया ओस्ट्राथीमस, वो ऊंट की सवारी जिस पर जहाज की तरह दौड़ेगा। देखिए ऊंट रेगिस्तान में ही रेगिस्तान का वो जहाज कहलाता है और उसी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। फिर क्या कहा राजा भोज ने? चांद के 2 टुकड़े आपने किए। कहा मोहम्मद साहब ने कि हाँ मुझसे कुछ लोगों ने चैलेंज किया था तो मैंने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। मैंने भारत के अंदर देखे। हाय गिरजानाथ, हाय मरुस्थल में रहने वाले मोहम्मद जी, मुझे चंद सवाल करना है, प्रश्न करना है, मुझे उन प्रश्नों का जवाब दे दीजिए ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं। मोहम्मद जी आपके पिता का क्या नाम है? मोहम्मद साहब जवाब देते हैं, उवाच मोहम्मद साहब जवाब देते हैं कि मेरे पिता का नाम क्या है न पूछो बल्कि ये पूछो क्या था।
राजा भोज ने कहा मेरी किताब में यही लिखा हुआ है कि उसका पिता उसके पैदा होने से 2 महीने पहले ही देहांत कर जाएगा, लिहाजा मेरी किताब में ये शब्द मौजूद है, आपके पिता क्या 2 महीने पहले देहांत कर गए? कहा हाँ। आपकी माँ क्या 6 साल की उम्र में देहांत कर गई? कहा हाँ। मोहम्मद साहब जवाब दे रहे हैं हाँ, आज भी भविष्य पुराण में ये जुमले मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे ही 6 साल के जब मोहम्मद साहब होंगे तो उनकी माँ का भी इंतकाल हो जाएगा। ओह मेरे भाइयों, अगर कंकरियां मोहम्मद साहब को बता रही हैं अशहदु अन्ना, अगर इससे आप इल्म गैब का फतवा दे सकते हो तो राजा भोज को क्या कहोगे? मेरे भाइयों, ये पेशीन को यहाँ पहले नबियों की जो करके चले गए और हिंदू भाई उस नबी का नाम भूल गए कि क्या है उस कौम में आने वाला। कोई ना कोई नबी तो आया, वो हमको भी नहीं मालूम कौन नबी है, लेकिन कोई ना कोई नबी तो आया जिसकी ये पेशीन को यहाँ आज भी मौजूद है। और उसने क्या कहा, हाय मोहम्मद साहब आपके पिता का क्या नाम था, आपकी माँ का क्या नाम था? जब था पूछा तो मोहम्मद साहब उवाज, मोहम्मद जी उवाज, मोहम्मद साहब जवाब देते। और ये पूरा का पूरा मंत्र मोहम्मद साहब ने जो पढ़ा वो वेद के अंदर भविष्य पुराण के अंदर मौजूद है। तच्छुद्वा पुंडरीका जो ब्रह्मण विदंबरीति भवने बक्षम भले विष्णु यशसु सुमति प्रादुर्वाभ्यम। मोहम्मद साहब जवाब देते हैं क्या मेरे पिता का नाम विष्णु यश था और मेरी माँ का नाम सुमति, यानी वो विष्णु यश के घर में सुमति के गर्भ से पैदा होगा, ब्राह्मण खानदान में आएगा। हमको डर लगता है कल फिर कहीं शिकायत ना पहुंच जाए मौलवी साहब तो अल्लाह के रसूल को ब्राह्मण खानदान में बता गए, पंडित बता गए। अब कितनी बातों का मैं परहेज करूंगा यार, इन लोगों का चेहरा देखूं कि हम किताबें देखें, हम अपने इल्मी मैदान में कदम रखें कि इन लोगों के पीछे पढ़ूं? भाई जो थोड़ी बहुत सलाहियत है वो इनके पीछे हमें अपनी बर्बाद थोड़ी करना है। सुनिए, ब्राह्मण कौम के अंदर अल्लाह के रसूल आए थे, अल्लाह की कसम नबी अकरम ब्राह्मण कौम के अंदर आए थे। कम से कम ब्राह्मण देखो, ब्रह्मा अल्लाह को कहते हैं और अल्लाह ही की सारी कौमें हैं। बताइए अल्लाह की कौम में आए कि नहीं आए? वो सारी कौमें अल्लाह की हैं या नहीं? दूसरा आप ये सोचो कि हिंदू आज भी हिंदुस्तान में जितनी कौमें हैं, हिंदू भाइयों में ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ये ठाकुर और ये यादव, इन सारी कौमों में ब्राह्मण सबसे ऊंची जात है या नहीं? सबसे ऊंची जात। मोहम्मद साहब ब्राह्मण खानदान में यानी सबसे ऊंची कास्ट में आएंगे। बताओ अल्लाह के रसूल सऊदी अरब के अंदर सबसे ऊंचे खानदान में, कुरैश खानदान में और सबसे ऊंचे कबीले में आए थे या नहीं आए थे? यार दलील तो सही दे रहे हो लेकिन ना ब्राह्मण बता दिया है ना, साबित तो सही कर रहे हो सबसे ऊंची कौम में, लेकिन ब्राह्मण बताया। आप देखता हूं कल देख लेना शौक से। अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी के बाप का नाम विष्णु यश था, नबी की मां का नाम सुमति था। अगर माना के एतबार से देखो, मज़मून के एतबार से देखो, भाषा और लैंग्वेज के हिसाब से न देखना, लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के एतबार से अरबी और संस्कृत का फर्क है। मुझे बताओ कि आज तुम कहते हो कि तुम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मैं आपसे कह सकता हूं कि ये नमाज तुम कहां से बोल रहे हो? मैं तुमसे कह सकता हूं कि ये नमाज तुम कहां से बोल रहे हो? ये नमाज तो संस्कृत का लफ्ज है, नम के माना सर झुकाना, अज़मानी ईश्वर अल्लाह, अल्लाह के सामने सर झुकाना। अगर तुम सलात का तर्जमा नमाज कर सकते हो तो हम ब्राह्मण का तर्जमा कुरैश और हाशिम और कबीले बनी हाशिम क्यों नहीं कर सकता हूं? मेरे भाइयों, अल्लाह को तुम ईश्वर कह सकते हो हिंदू को समझाने के लिए, तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप के नाम को अब्दुल्लाह को विष्णु यश क्यों नहीं कह सकता हूं हिंदू भाई को समझाने के लिए? तुम जो चाहो कहो, तुम सलात को नमाज कहो, तुम रमजान के सौम को और श्याम को रोजा कहो। मेरे भाइयों, तुम ज़कात को बिहार और बंगाल में चले जाओ तो दान और खैरात कहो, तुम सब कुछ कहते रहो मेरे भाइयों, और हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम हिंदी में विष्णु यश बताते हैं तो जालिम हो गए। जालिमी नहीं, काफिर हो गए। हमारे खिलाफ पंपलेट बांटे जाएंगे, छापे जाएंगे, सब कुछ होगा, हम ये सब कुछ हो गए। सुनो, अल्लाह के नबी के बाप का नाम विष्णु यश था। विष्णु ये अल्लाह का नाम है हिंदू धर्म में। ब्रह्मा विष्णु शिव, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु शिव महादेव, ये सब अल्लाह के नाम है। विष्णु मानी अल्लाह, यश के माना बंदा, यश के माना भक्त। विष्णु यश अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम यहाँ हमारे यहाँ बताया गया अब्दुल्ला, अब्द मानी बंदा, अल्लाह मानी अल्लाह, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। कौन कहता है
ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. اتنا نہ کہوں، یہ کہہ دوں کہ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو کمپلین کرنے والوں نے اڑائی ہوگی. وہ لوگوں، اتنا کہہ دیتا ہوں کہ ہم میں اور ہندو بھائیوں میں لینگویج کے حساب سے، تعلیم کے حساب سے جدائی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں کچھ مولویوں نے دین کو پد بھرش گمراہ بنا دیا ہے، دین کے راستے پہ چلنا مشکل بنا دیا ہے. اسی طریقے سے ہندو بھائیوں کے اندر بھی کچھ پنڈتوں نے دین و دھرم کو سمجھنا مشکل بنا دیا ہے. ورنہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جو کلمہ تم پڑھتے ہو ہندو بھائیوں کے اتھر وید کے 20ویں کانڈ میں وہ کلمہ موجود ہے، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم، تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم. لا الہ پڑھ لے اے میرے بیٹے، مرنے سے پہلے تیرے سارے پاپ نشٹ ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے. تو جو چاہے سورگ تو جپے نام محمدم. اگر تو جنت چاہتا ہے تو پھر محمد کی اطاعت فرما برداری کرنے والا بن جا. ہندو دھرم تو کہہ رہا محمد کی فرما برداری کرنے والا بن جا. یہ کہہ رہے ہیں 4 روڈ ہیں، کسی راستے پہ چلا جا. ایک جا رہا مدراس، ایک جا رہا کلکتہ، ایک جا رہا ہے ہریدوار، دوسرا جا رہا ہے ایودھیا. یہ کہہ رہے ہیں کسی پہ چلے جا مکہ پہنچ جائے گا. غور تو کرو میرے بھائیوں، سمتیں بدلی ہوئی ہیں. ایک کہہ رہا گھوڑا حلال، دوسرا کہہ رہا مکروہ. یہ کہہ رہے ہیں کسی پہ چل جا، یہ ایک ہی مکے والے کے پاس پہنچ جائے گا. ایک کہہ رہا ہے زبان سے نیت زور سے کرو، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف. دوسرا کہہ رہا ہے زبان سے زور سے نیت کرنا بدعت. یہ چاروں اماموں کے فتوے بتا رہا ہوں. ایک کہہ رہا جائز، دوسرا کہہ رہا بدعت. راستے الگ الگ ہیں، پھر بھی ہمارے مفتی، ہمارے مولوی چلا رہے ہیں کسی بھی ڈگر کو پکڑ لے تو وہی پہنچے گا جو سڑک مکے پہ جا رہی ہے. غور تو کرو میرے پیارے ساتھیوں، آج حالات کتنے ناگفتہ بے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ راستے الگ الگ، پہنچو گے وہی، راستہ ہی الگ ہے. اور یہ تمہیں نیپال لے جا رہا ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ نہیں پہنچو گے مکہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں دور سے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ راستہ مکے کا راستہ نہیں ہے، پھر بھی زبردستی ڈھکیلے جا رہے ہو. زبردستی ہم کو کہہ رہے ہو، زبردستی میرے پلین کا اور موٹر سائیکل کا پیٹرول خرچ کرانے پہ لگے ہوئے ہو. میرے پیارے بھائیو، 1400 سال پیچھے کی طرف چلا جا. ہم سے کہتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں راجہ بھوج نے کیا بات کہی. وشنو یش آپ کے پتا کا نام یہ میری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ کی ماں کا نام کیا تھا؟ آپ نے کہا سومتی. پرادروا سومتی تھا. سندر متی، سوبھاؤ والی، امن والی، شانتی والی. سندر، امن، شانتی والی. اللہ کے نبی کی ماں کا نام آمینہ تھا، امن والی، شانتی والی، امن و امان والی، شانتی والی. دیکھیے، نام ایک، معنی ایک، لینگویج الگ الگ ہے. عربی اور سنسکرت کا انتر ہے. ہندو بھائیوں کا بھی وہ رسول تھا محمد نراشنس. آج ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ رسول رحمت للعالمین ہے، اور عالمین عالم کے لیے، تو عالم کے لیے ثابت کرنے کے لیے ہم کو ان کی بھی کتابیں پڑھنا پڑیں گی. جب تک ہم ان کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کی کتابوں میں بھی میرے نبی کا تذکرہ ہے، لیکن کیا بتاؤں، منتر پڑھ دیا تو کافر، تم اردو دھونکا مچو تو پکے مسلمان، ہم سنسکرت پڑھ دیں تو ہم کافر ہو گئے. ذرا غور تو کرو میرے پیارے ساتھیو. اگر ان جملوں پر کافر ہوں تو جاؤ، مجھے رہنے دو. قیامت کے دن میرا آقا میرا دامن پکڑ کے پوچھے گا، اے جرجیس بتا، تو نے جو اللہ نے تجھے عالم بنایا تھا اور میرے بعد دین کی وراثت علماء کے ہاتھ میں آئی تھی، میرے بارے میں تو نے کیا بتایا؟ میں کہوں گا، اے اللہ کے نبی، زیادہ نیکیاں لے کر تو نہ آیا، زیادہ اچھے عمل کر کے تو نہ آیا، لیکن دنیا میں جب تک زندہ رہا ہندو بھائیوں کو بھی آپ کے بارے میں بتاتا رہا، یہودیوں کو بھی بتاتا رہا. اور میں نے دنیا میں گالیاں کھائی تو اپنوں سے کھائی، اور تو اچھی طریقے سے جانتے. اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ اچھی طریقے سے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے میں نے گالیاں کھائی ہیں. مجھے کوئی زمین کا جھگڑا ان سے نہ تھا، جائیداد کا جھگڑا نہ تھا، کوئی ماں بہن اور بیٹی کا اور شادی کا کوئی مسئلہ میرے بھائیوں سے نہ تھا. یہ گالیاں بھی میں نے دنیا میں کھائی تو آپ کے لیے، رب کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کرا سکتے جرم میں تو کرا دیجئے. شاید میری نمازیں، میرے روزے تو مجھے جنت میں نہ لے جا سکے، لیکن تمہاری زبان کی دی ہوئی گالیاں میری نجات کا ذریعہ بن جائیں. کتنے شیریں ہیں لب تیرے کے رقیب میں گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. راجہ بھوج جب وہاں سے چلے تو کہنے لگے کہ میں بھارت میں جا رہا ہوں. اے محمد صاحب، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے کہ میں بھارت میں جانے کے بعد لوگوں کو کیا بتاؤں. تب محمد صاحب جواب دیتے ہیں،
पहचान ये होगी। जब ये लोग पहुंचे तो अपने हिंदुस्तानियों से, भारतीय लोगों से, बाशिंदों से इतना कह देना कि उनकी ये पेशी, इनकी अलामतें और चिन्ह देखकर उन पर ईमान ले आना। तब राजा भोज ने कहा कि क्या निशानियां हैं? तब राजा भोज भारत में आए और भारत में आने के बाद वो निशानियां उन्होंने बयान करके बता दी। शरम शुरुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सारोभागचो मतो मम्मा ओ आज भूप्रति प्रेमड़ा माया मत विशारदा तब देवो महाराज ममता सत्तमागिता मर्मोच्छिष्ट समंजी आदि तथा तपश्य भोनिर इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता। ये निशानियां ये होंगी कि आखिरी नबी मोहम्मद साहब के अनुयायी जब भारत में आएंगे तो वो लंबी दाढ़ी रखने वाले होंगे, लंबी दाढ़ी उनकी पहचान होगी। सरम शुरुधारी सदूषका, चोटी नहीं रखेंगे, अर्थात शंकर जी की चोटी से जो गंगा जमुना बह रही है और हमारे हिंदू भाई जो आस्था रखते हैं वो चोटी के दुश्मन, चोटी अर्थात चोटी नहीं रखेंगे। यानी उनकी पहचान ही होगी कि वो चोटी की रस्म को खत्म कर देंगे, लंबी दाढ़ी रखने वाले होंगे और उनकी एक पहचान ही होगी उच्चालापी, वो इबादत भक्ति जहां करेंगे वहां घंटा नहीं बजाया जाएगा बल्कि जबान से लोगों को बुलाएंगे, अर्थात आजान देने वाले होंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आलाप करेंगे। आलाप जबान से करने को होता है और वो जो आलाप करेंगे जबान से जो वो चीखेंगे चिल्लाएंगे वो मंत्र भी उनके ये होंगे अस्मल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह मित्रा वरुड़ो, अस्मल्लाह इल्लल्लाह 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 मित्रा वरुड़ो, हया मित्रो वरुड़ा महामद रगबरस से महामद रसूल रगबरस से, अल्लोपनिषद। ये उनके मंत्र होंगे। जरा बताओ अस्मल्लाह इल्लल्लाह 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 मित्रा वरुड़ो, क्या ये अस्मल्लाह बार बार अल्लाह का लफ्ज ये नहीं बता रहा है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मोहम्मद रसूल रगबरस से मोहम्मद अल्लाह के रसूल होंगे। क्या ये जुमला अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का तायीद नहीं कर रहा है? कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? ये हवाई तो जर्जीस के दुश्मनों ने उड़ाई होगी। आओ वो रसूल हिंदुओं का भी है, क्यों छीन रहे हो यार? हम तो हिंदुओं को दे रहे हैं, तुम कह रहे हो कि जर्जीस गाली दे रहा है। हम तो उनको भी बता रहे हैं कि ये रसूल तुम्हारा है और तुम कह रहे हो नंगा तुम करो, गाली हमको दो। मेरे प्यारे साथियों सोचो तो सही, मैं अपने रसूल के बारे में जो तारीफ किया था कम से कम उस जुमले को भी तो लिखवा देते। मैंने कहा था कि अगर मैं अपनी आंख से किसी एक्सीडेंट को देखूं, कल कहा था मेरे सामने हुआ हो और इस वक्त अगर रसूल आ जाएं और कहते हैं कि जर्जीस ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, अल्लाह की कसम मैं ये कह दूंगा जर्जीस तेरी आंखें झूठी हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जबान झूठी नहीं है। अब बताओ इससे ज्यादा यकीन और मोहब्बत क्या होगी? वरना तुम सुन लो कि तुमने नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसें होने के बावजूद भी न मानी। कल मैंने एक मिसाल दी थी, बताओ हजरत फातिमा को किसने गुस्ल दिया? बताओ हजरत अबू बकर को किसने गुस्ल दिया? मैंने अबू बकर के बारे में बताया था उनकी बीवी ने गुस्ल दिया और फातिमा के बारे में बताया था कि उनको उनके शौहर ने गुस्ल दिया। बताओ और रसूल से मोहब्बत के दावेदारों, अगर अली अपनी बीवी को गुस्ल दे सकते हैं तो आपके यहाँ ये मसला नाजायज क्यों लिखा गया है? मुझे सिर्फ इतना बता दो ओ मोहब्बत के ठेकेदारों, ओ मोहब्बत की झूठी कस्में खाने वालों और झूठी मोहब्बत जताने वालों, मुझे ये बता दो कि अबू बकर को जब उनकी बीवी गुस्ल दे सकती है तो तुम्हारे यहाँ निकाह इंतकाल के बाद टूट क्यों जाता है? बाप बेटे का रिश्ता खत्म ना हो, भाई बहन का रिश्ता खत्म ना हो, फिर मियाँ बीवी में ऐसी कौन सी जुदाई हो जाती है जो निकाह फौरन इंतकाल के बाद टूट जाता है? औरत को शौहर की लाश तक देखने नहीं दी जाती है, न शौहर को बीवी तक का चेहरा देखने दिया जाता है, फिर भी दावा है कि मोहब्बत हमको रसूल से है। हाँ, गुस्ल तो आज हमारे यहाँ पर भी नहीं दे रहा शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, लेकिन कम से कम जायज तो मानते हैं। ये तो मानते हैं कि अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है। तुम तो इसको बिल्कुल हराम कहते हो, निकाह टूट गया मानते हो और तुम शौहर बीवी के जिस्म को गुस्ल लगाने को भी नाजायज मानते हो। अब बताओ मेरे भाइयों, अबू बकर को उनकी बीवी का हाथ लगाना जायज था या नाजायज? हजरत अली का अपनी बीवी को हाथ लगाना जायज था या नाजायज? जायज के